اچھا چلیں وہ بس آخری سوال پھر انشاءاللہ ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. میں نے اپنے کچھ لیکچرز میں اور کچھ دوست احباب کے ساتھ نا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو ہماری سنی کتابوں مسور بن مخرمہ کی روایت ہے جس نے سیدہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، تو میں اس روایت سے استدلال یہ کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ مجھے میری بیٹی کی تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے. اب قرآن مجید کی ایک آیت بھی میں کوٹ کرتا ہوں سورۃ الاحزاب کی کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، میں کہتا ہوں اسی کے ذیل میں یہ آیت مربوط ہے، حدیث اور آیت مربوط ہے کہ پیغمبر بتائیں گے مجھے تکلیف کیسے ہوتی ہے. اچھا اب اس پر میں بعض اوقات دوست احباب کو میسج پر یا ویسے دعا دیتا ہوں کہ جناب سید آپ سے راضی ہوں. مجھے کچھ دوست کہتے ہیں یہ شرک ہے، استغفر اللہ، کہ راضی تو اللہ پاک کو کرنا چاہیے. اللہ تو اللہ کی رضا ادھر ہے. اب میں نے اس پر اپنے طور پر آپ جب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، راضی ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ ہاں بالکل، اللہ ان ہستیوں سے راضی ہے یا نہیں؟ بالکل، ان کی رضا پر اللہ راضی ہے یا نہیں؟ ہاں ہاں واہ 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 واہ، جی جی. اچھا اس میں ایک اور چیز کہ جب ہم جناب میں نے پھر اس میں یہ کہا جو مسئلہ تھوڑا کنفیوز تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں جناب سیدہ آپ سے راضی ہوں تو دیکھیں ثواب کا جو اصل حقدار وہ تو اللہ کی ذات ہے، فاعل حقیقی کہہ لے وہ جو تقدیر ثواب کی دینے والی ہستی. جی جی، لیکن اس کو مجازن کہیں یا جز کے طور پر کہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین بندوں پر جو انوارات جو فیوز و برکات کا نزول کرتا ہے تو ان کی رضا کا جو مطلب ہے جو میں سمجھاؤں کہ اگر میں نماز پڑھوں گا تو کیا جناب سیدہ مجھ سے راضی نہیں ہوں گی، اس طرح کا معنی یہ لینا ٹھیک ہے؟ یا اس مطلقاً لفظ کا مطلب ہم کیا لیں گے کہ سید آپ سے راضی ہو یا مولا کائنات راضی ہوں؟ دیکھیے بحث بڑی یعنی موضوع جو ہے نا بڑا میٹھا موضوع ہے جی جی اور معنوی موضوع ہے، اس پر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم میں اللہ نے نبی کریم کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا. یہ کیا ہے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. بالکل، تم نے تھی نہیں پھینکا، میں نے پھینکا، ایسے ہم نے پھینکا. ولکن اللہ رما، اللہ نے تیر پھینکا. اللہ نے کس کے ذریعے سے پھینکا؟ کس کے فعل کو کہا یہ میرا فعل ہے؟ صحیح، پیغمبر کے. جی جی، اللہ کی نگاہ میں نبی اور آل نبی کی محبت اللہ کی محبت، صحیح، نبی اور آل نبی سے بغض اللہ سے بالکل. بغض ہے. ان کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، ان کی ناخوشی اللہ کی ناخوشی ہے. صحیح. ٹھیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے اور اس عالم ہستی میں سب سے بلند ہستی. صحیح. ان کو رکھیں ایک طرف. ابھی آپ یہ حدیث تو اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی موجود ہے کہ وہ جو حدیث قرب نوافل ہے، جی جی، نوافل کے ذریعے اپنے رب کا قرب پاتا ہے. جی جی، اس میں کیا ہے کہ جب میرا بندہ ان نوافل کے ذریعے سے عبودیت اور بندگی کا مظاہرہ کرتا ہے تو کنت سمعہ الذی یسمع بہا، میں اس کا کان بن جاتا ہوں. میں اس کا کان بن جاتا ہوں، وہ مجھ سے میرے ذریعے سنتا ہے. میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ شخص جب بولتا ہے تو وہی بولتا ہے جو خدا بولتا ہے، دیکھتا ہے تو وہی جو خدا دیکھتا ہے، سنتا ہے تو وہی جو خدا سنتا ہے. یہ کون ہے؟ ولی خدا. صحیح. ٹھیک ہے. جب یہ شخص اللہ کی رضا کا مظہر بنتا ہے، اس شخص کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو تو وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہے. واہ واہ واہ، صحیح. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. وہ تو نبی کی ذات ہے، وہ تو نبی کے گھرانے کی ذات ہے، یہ تو عام مومن کے بارے میں ہے. تو اس لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس عالم ہستی میں نبی کریم کے بعد مقرب ترین ہستی ہیں. بالکل مقرب ترین ہستی، سیدۃ نسائی اہل الجنہ. ٹھیک ہے. بالکل. تمام عالم سے بڑھ کر اس ہستی کی رضا اللہ کی رضا، اس ہستی کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی.
اس لیے اگر وہ راضی ہوں تو اللہ بھی راضی ہے، رسول بھی راضی ہیں، تمام انبیاء راضی ہیں۔ بے شک بے شک، وہ راضی نہ ہوں تو تمام عالم خوش ہو، فرق کوئی نہیں پڑتا۔ بالکل صحیح۔ تو اس میں خلاصہ یہ نکلا کہ اگر ہم یہ جملہ اگر میں بولتا ہوں اپنے لیے بھی اور دوستوں کو بھی کہ جناب سید آپ سے راضی ہوں، بالکل درست، تو یا تو وہ لوگ بالکل درست، شرک اور کفر کے اصول سے واقف وہ نہیں واقف ہی نہیں ہے، وہ انہوں نے صرف مولویوں سے سنا شرک شرک ہیں، صرف اللہ سے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور اگر ہم اس میں یوں بھی دیکھیں کہ پھر تو رسول اللہ کو بھی راضی کرنے کا وہ شرک کہیں گے کہ ظاہر ہے، ظاہر جی ہے، جی پھر مطلب یہی نکلتا جی ہے جی۔ نا۔ تو اس میں ہم یہ بھی کہیں گے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اعمال کے اجر و ثواب کی امید اہل البیت سے رکھی جا سکتی ہے، مجاز میں یا نہیں، حقیقت میں دیکھیں نہیں؟ ثواب دینے والی ہستی اللہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اہل البیت اللہ اور بندوں کے درمیان واسطے فیض ہیں۔ صحیح صحیح صحیح، ٹھیک، ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص نبی اور آل نبی کی محبت اور ان کے عشق میں اپنے آپ کو ڈبوئے اور اس سانچے میں ڈھلے تو اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، صحیح اور جتنا اس کا مقام بڑھے گا اس کے ثواب کی عظمت اور مقدار بھی اسی حساب سے بڑھے گی۔ صحیح صحیح صحیح، مقام کے بڑھنے کا تعلق معرفت کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ٹھیک، معرفت اہل البیت کی جتنی بڑھے گی اہل البیت کے ذریعے سے اللہ کی بڑھے گی، ٹھیک، چونکہ اللہ اور بندوں کے درمیان اہل البیت پل ہیں، صحیح، پل ہیں، جی جی، یعنی اللہ سے بندوں تک فیض کو پہنچانے کا ذریعہ۔ ذریعہ ہے، لہٰذا اگر ایک انسان نبی کو چھوڑ کر اللہ تک پہنچنا چاہے تو نہیں پہنچ سکتا۔ صحیح صحیح صحیح، ٹھیک ہے۔